دنیا میں وہ طاقت کے بل بوتے پہ کرتی ہے، عوام کے منشا کے مطابق نہیں کرتی. دنیا کے جغرافیے کو تبدیل کرتے ہیں لیکن پبلک کو نہیں دیکھتے. اور آج اگر دنیا تقسیم ہے، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں اور مزید بانٹا جا رہا ہے. یہ تقسیم عالمی قوتوں کے مفادات کے لیے ہے، یہ عوام کی آزادی اور ان کی خوشحالی کے لیے نہیں ہے. لیکن لفظ جمہوریت ہے، عوام کی حکومت، عوام کی شراکت کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے ممالک بنا کر دنیا کو جغرافیائی طور پر تقسیم کیا جاتا ہے، نئی نئی سرحدیں بنائی جاتی ہیں. لیکن جب انسانی حقوق کا لفظ آئے گا تو امریکہ اور مغرب کے لیے اس کے کوئی سرحدات نہیں ہیں. اس نام پر جس ملک پہ جائیں اپنی فوجیں اتار دیں. لیکن انسانی حق اور پھر انسان کا خون بہتا چلا جاتا ہے. جتنا جتنا وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اتنا اتنا انسانی حقوق انسان کا خون ارزان ہوتا چلا جاتا ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ اگر فاٹا کی 125 سال کی اسٹیٹس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جس اسٹیٹس کے تحت قبائل کی 6 نسلیں گزر چکی ہیں اور ان کی ایک خاص طرز زندگی اور ان کا ایک خاص بودباش وہ پختہ ہو چکا ہے، ان کی زندگی میں سرایت کر چکا ہے، ان کی طبیعت ثانیہ بن گیا ہے. آج جب ان کو ایک نئے اسٹیٹس میں آپ لے جا رہے ہیں تو کم از کم عوام سے پوچھ لو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب میں عوام سے پوچھ لو، قبائلی عوام سے پوچھنے کی بات کرتا تھا تو طاقتور قوتیں میرے اس لفظ کا مذاق اڑاتی تھی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا ان سے کہ اگر آج آپ قبائل کے عوام سے نہیں پوچھیں گے تو کل کشمیر ہڑپ ہو جائے گا اور ہندوستان وہاں پھر کشمیری عوام سے نہیں پوچھے گا. پاکستان کا استصواب رائے کا موقف دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اور وہی ہوا. اگر اس طرح بین الاقوامی طاقتیں جبر کی بنیاد پر کمزور قوموں پر اپنے فیصلے مسلط کرتی ہے اور ہماری مقامی اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لا کر اپنے ہی قوم پر جبری فیصلے مسلط کرتی ہے، آپ بتائیں پھر ایسی قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آپ حاصل کر سکیں گے؟ تو میں تو ظاہر ہے کہ جو شکایتیں آج آپ کر رہے ہیں میں نے اپنا حق ادا کیا ہے. میں نے یہ ساری باتیں آپ سے کہی. مجھے کہا گیا مولانا صاحب آپ تو قبائل کے نمائندے نہیں ہیں پارلیمنٹ میں، آپ کیوں قبائل کی بات کرتے ہیں؟ اور قبائل کے جتنے نمائندے ہیں وہ تو سب ہمارے ساتھ ہیں. تو میں نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ قبائل کے 19 نمائندے ہیں، صرف 4 آپ کے ساتھ ہیں، 15 ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ان 15 کے ہاتھ پاؤں تم نے باندھے ہوئے ہیں. ابھی آپ ان کے ہاتھ پاؤں کھول دیں، میں ابھی پریس کانفرنس میں 15 آدمیوں کو پیش کر کے فاٹا انضمام کے خلاف ان کا بیان دلواؤں گا. آج وہ بھی پشیمان ہے کہ ہم نے کیا کیا. مجھے کہا گیا کہ قبائل کا نوجوان چاہتا تھا، قبائل کا یوتھ یہ چاہتا تھا. تو میں نے کہا قبائل کی یوتھ کی 3 تنظیمیں ہیں، ان 3 تنظیموں میں 2.5 میرے ساتھ ہیں، آدھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ اس آدھی کو آگے آگے کر رہے ہیں اور 2.5 تنظیمیں
جو ہمارے ساتھ ہمارے موقف کی حمایت کر رہے ہیں اس کو آپ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ اب امریکہ میں اس کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ تو یہ رائے کا ایک اختلاف ہوتا ہے، لیکن رائے کے اختلاف کا فیصلہ عوام کرتی ہے۔ جب پارٹیوں کے اندر رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو پارٹی کا کارکن فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر جبر کیا گیا اور آج ہر قبائلی پریشان ہے۔ جو بے گھر ہو چکے تھے ابھی تک ان کو گھر نہیں ملا، ان کے گھروں کا سامان ان کو نہیں ملا، جو چھوڑ کے آئے تھے جب واپس ہوئے لٹ چکا تھا۔ کس کس کو رویا جائے؟ گھروں میں گلی کوچوں میں جنگل اگائے تھے، اس کے بھی کہا گیا کہ خود کاٹو۔ آج بھی قبائل پاکستان کے اندر ڈائسپورا ہے، کراچی سے لے کر گلگت تک قبائل پھیلا ہوا ہے، پنجاب میں قبائل پھیلا ہوا ہے، ابھی بھی وہ اپنے گھر واپس جانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ زیادتی کیوں کی گئی؟ کیوں سبز باغ دکھائے گئے؟ ہر سال ہم 100 ارب یا 1100 ارب 100 ارب روپیہ سالانہ اور 1000 ارب ہم 10 سال میں دیں گے۔ 5 سال گزر گئے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 سے 60 لاکھ ارب کے درمیان ہمیں پیسہ ملا ہے۔ 50 ارب ملا ہو، 60 ارب ملا ہو، 70 ارب ملا ہو، مجھے کوئی قبائلی بتائے کہ وہ پیسہ کس کو ملا ہے، کہاں خرچ ہوا ہے؟ ہاں کچھ خاص ایریاز ہیں، خاص ایریا، ان خاص ایریوں میں سڑکیں بھی بنائی گئی ہیں، ان خاص ایریا میں کچھ قلعے بھی بنائے گئے ہیں، ان خاص علاقوں میں کچھ 2-4 مساجد بھی بنائی گئی ہیں۔ جب دنیا کے وفود آتے ہیں تو وہیں لے جاتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے، دیکھو قبائل نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ اور یہ کل قبائل کا 1% علاقہ نہیں ہے۔ آج تک قبائلی علاقوں میں 1 انچ قبائلی زمین اس کا پٹوار نہیں ہوا، وہ بندوبستی نہیں بن سکی، پٹواری وہاں نہیں جا سکتا، زمین کی تقسیم نہیں ہو سکتی وہاں پر۔ 6 نسلوں سے جو زمین اور ہمارا خاورہ ہمارا مشترک چلا آ رہا ہے، آج کس بنیاد پر آپ اس کو تقسیم کریں گے؟ اور کیا یہ خصوصی سٹیٹس جو قبائل کو حاصل تھا دنیا میں کسی اور ملک میں حاصل نہیں ہے لوگوں کو؟ 70-80 ممالک ہم گنوا سکتے ہیں کہ جہاں ان ملکوں کے اندر مختلف علاقوں کے سٹیٹس مختلف ہیں، لوگوں کی ضرورت کے لیے ان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن ہم مظلوم ہیں۔ میں نے جب کہا عوام سے پوچھو، مذاق اڑاتے تھے، قبائل کون ہوتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے؟ تو نتیجہ کیا ہوا؟ بلوچستان پاکستان میں بعد میں شامل ہوا، آج تک وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، وہاں کے عوام کی نمائندہ حکومت کی حیثیت ڈمی ہوا کرتی ہے۔ اور اب جب قبائل کی بات ہوگی، لاکھ دفعہ آپ کا انضمام ہو، لیکن وہاں پر دہشت گردی کے نام پر جو تنظیمیں ہیں، وہاں پر جو بندوق کی سیاست چل رہی ہے، یہ جاری رہے گی، پھر اس کے خلاف آپریشن ہوں گے تاکہ پاکستان کی طاقتور قوتوں کو وہاں پر موجود رہنے کا جواز مہیا ہو۔ آپ جمہوری ہوا میں زندگی نہیں گزار سکیں گے، بھلا آپ لوگوں کو منتخب کریں، بھلا آپ کے منتخب نمائندے ہوں، بظاہر نظر آئیں گے، لیکن جمہوریت کمزور رہے گی، مظلوم رہے گی، انسانی حقوق پامال ہوں گے، اور یہ چلتا رہے گا۔ اب ایک فیصلہ ہو گیا، اگر آپ ناراض نہ ہوں، میں ایک پرانی بات
دوبارہ اگر دوہرا دوں تو پتہ نہیں آپ کی کیا رائے ہوگی۔ اس وقت تو میری بات نہیں مانی گئی، جب میں نے کہا عوام سے پوچھ لو، قبائل سے پوچھ لو، ریفرینڈم کرا دو۔ آج تو 5 سال گزر گئے نا، اب تو آپ کو انضمام کا مزہ آ گیا ہوگا نا، اب تو انضمام کے ذریعے سے خوشحالی آ چکی ہوگی نا، اب تو قبائلی علاقہ فرانس کے برابر ہوتا نظر آ رہا ہوگا، پیرس بن رہا ہوگا۔ چلو آج ریفرینڈم کرا دو، پتہ چل جائے گا کہ قبائلی عوام انضمام کو قبول کرتے ہیں یا اس کو مسرت کرتے ہیں۔ ابھی مان 5 سال گزر گئے ہیں، لوگوں پر جو بیتی ہے اس کے نتیجے میں اگر وہاں واقعی خوشحالی آئی ہے اور لوگ مطمئن ہیں، لوگ کہیں گے بسم اللہ، ہمیں انضمام قبول ہے، ہمارے سراخوں کو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن فیصلے عوام کی اگر مرضی پہ ہوں، عوام کی وہ مرضی جس مرضی کا حق اللہ نے ان کو دیا ہے۔ جب اللہ انسان کو ایک فیصلہ کرنے کا حق دیتا ہے، وہ حق ایک طاقتور انسان ان سے چھین لیتا ہے۔ بڑا آسان آ گیا، جمہوریت مرد آباد، جمہوریت کفر ہے، اس جہالت کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں ہماری نظر میں، اور اب آپ کے پرابلم آ گئے ہیں، جو آپ کا انڈسٹریل آپ کے مسائل ہیں، آپ کے مراعات ہیں، وہ آپ سے چھین لیے گئے۔ تو اسی صوبے میں گدور انڈسٹریل زون کیوں بیٹھ گیا؟ دی ہوئی مراعات آپ نے چھین لیے ان سے۔ پھر یہی مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ظلم صرف ایک علاقے کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، یہ زیادتی ایک زبان بولنے والوں کے ساتھ پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے، یہ زیادتیاں ایک خاص قومیت کے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ نعرے لگائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اپنے حقوق کی بات کریں گے۔ یہ پریشانی ہے۔ اب ظاہر ہے جو ملک کو اقتصادی لحاظ سے تباہ کر گیا، انڈسٹری کو تباہ کر گیا، انڈسٹری تباہ ہوتی ہے تو پاکستان کی پیداواری صلاحیت گرتی ہے، اور جب پاکستان کی پیداواری صلاحیت ختم ہوگی تو پھر آپ بتائیں بازار میں کہاں سے مال آئے گا، مارکیٹ میں کیسے مال آئے گا؟ عام آدمی کی خرید کے لیے اگر جیب میں پیسہ ہو بھی تو مال نہیں ہے، اور جب آئے گا تو طلب زیادہ ہوگی، رسد کم ہوگی، مہنگائی بڑھے گی۔ تو یہ وہ مسائل ہیں اس وقت جو قبائل کے حوالے سے ہمیں درپیش ہیں۔ میں اب بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو مسائل ہیں، جب میں اس وقت بھی آپ کے حق میں لڑ رہا تھا تو نواز شریف کی حکومت تھی اور ہم ان کے اتحادی تھے، میں نے پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ میں کسی حکومت کا اتحادی ہوں تو اب میں اس میں عوام کی بات نہیں کروں گا، میں اس میں اختلاف رائے نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ اب بھی میں آپ کی آواز اپنی حکومت کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاؤں گا، اور میں اپنی کوشش پوری طرح ہمارے آپ کے ساتھ ہوگی۔ ہم جس طرح پہلے آپ کے صف میں تھے، آج بھی آپ کے صف میں ہیں، ہم پہلے بھی آپ کی جنگ لڑ رہے تھے، آج بھی آپ کی جنگ لڑیں گے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک اجلاس آپ نے یہاں پر بھی کیا ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا یہ آپ کی اتحادی حکومت قائم رہے گی؟ اور پھر حکیم رانا ثناء اللہ نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کون باندھ رہا ہے؟ میں اس پر ابھی فی الحال تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ لانگ مارچ جو ہم نے کیے ہیں، کسی کا باپ بھی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتا، اور انشاءاللہ العزیز رات کو جو آپ نے جلسہ دیکھا، یہ خام خواہ اپنے سروں کے اوپر فرضی طور پر وہم کی بنیاد پر ایک دباؤ مسلط کر دینا
اسلام آباد آ رہے ہیں، اسلام آباد آ رہے ہیں، اسلام آباد آ رہے ہیں. اسلام آباد میں مکھیاں مارنے کے لیے آئیں گے. پبلک کا دماغ خراب ہے کہ ملک کو کون پاکستانی ہوگا جو ملک کی تباہی میں آج اس کے ساتھ شریک ہوگا اور اس کے ساتھ اسلام آباد جائے گا. لانگ مارچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، 2 پیسے کی اہمیت نہیں ہے. میڈیا والوں میں تم سے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، پہلے بھی آپ لوگوں نے اس کا دماغ خراب کیا اور اس ملک کو یہاں پر پہنچایا، اب دوبارہ اس کا دماغ خراب کر رہے ہو. چار سال میں آپ نے ان کی خرابیوں کو پاکستان میں یہاں تک دیکھا. 4 سال کی خرابی کا آپ ہم سے کہتے ہیں 4 دن میں پورا کرو. یہ گند اٹھاتے اٹھاتے شاید اگلی حکومتوں کو بھی ٹائم لگے گا. ملک یہاں تک پہنچ چکا ہے. ملک یہ کہتے ہیں دیوالیہ کے کنارے نہیں ہے، میں کہتا ہوں ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور اس حالت میں ہم وقت گزار رہے ہیں. میں نے رات بھی آپ سے کہا کہ میں یہاں تک دیکھا 4 سال کی خرابی کا آپ ہم سے کہتے ہیں 4 دن میں پورا کرو. یہ گند اٹھاتے اٹھاتے شاید اگلی حکومتوں کو بھی ٹائم لگے گا. ملک یہاں تک پہنچ چکا ہے. ملک یہ کہتے ہیں دیوالیہ کے کنارے نہیں ہے، میں کہتا ہوں ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور اس حالت میں ہم وقت گزار رہے ہیں. میں نے رات بھی آپ سے کہا کہ $200 پہ جائے گا. یہ عمران خان کی پہلی حکومت پہ ان کے اپنے معاشی ماہرین نے بات کی تھی اور آج انہی پالیسیوں کا ابھی تک تسلسل کے اثرات جا رہے ہیں. یہ اثرات ابھی رہیں. اور ہم نے جلسوں میں کہا تھا کہ ہم حکومت تو سنبھال لیں گے لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اس ملک کو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس میں ہمیں پبلک کی سپورٹ چاہیے، حوصلہ افزائی چاہیے. اس قسم کے سوالات نہیں. آپ حکومت کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ پھر ایسا آسان بات ہے منہ سے بات نکالنا اور جلدی سے. تو یہ چیزیں سنجیدگی کے ساتھ، خدا کے لیے میڈیا کی دنیا کو میں کہنا چاہتا ہوں ذرا اپنے گفتگو میں سنجیدگی پیدا کر لو، وقار پیدا کر لو، وزن پیدا کر لو. جب سوال کرو تو پتہ چلے کہ آپ کوئی وزنی سوال کر رہے ہیں. دیکھیے میں گزارش کروں، ملک ہم سب کا ہے. اگر ملک ڈوبتا ہے تو صرف عوام کا نہیں ڈوبتا، فوج کا بھی ڈوبتا ہے. اگر ملک ڈوبتا ہے تو بیوروکریسی کا بھی ڈوبتا ہے. اگر ملک ڈوبتا ہے تو فضائیہ کا بھی ڈوبتا ہے، بحریہ کا بھی ڈوبتا ہے، بریہ کا بھی ڈوبتا ہے. یہ ملک ہم سب کا ہے. ہم آج یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ملک کی اشکال میں سیاستدان ہوں یا ادارے ہوں، انہیں ایک پیج پر مشترکہ اور متفقہ کردار ادا کرنا ہوگا. کوئی بالادستی کا احساس دلانے کی کوشش نہ کرے، طاقتور ہونے کا احساس دلانے کی کوشش نہ کرے، جمہوریت کو کمزور ہونے کا اور کمزوری کا احساس نہ دلائے. عوام کی اب ہم نے آنے والے مستقبل میں کچھ صورتحال کو بہتر بنانے کی طرف جانا ہے. دنیا اس وقت آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہے. مجھے پتا ہے چائنا آپ کو سرکاری طور پر خط لکھ چکا ہے کہ ہم پاکستان کے مختلف شعبوں میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور ایگریکلچر میں، تمام محکموں میں، یہاں تک کہ مواصلات میں، ہاؤسنگ میں، کہاں کہاں وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. جب چاہتے ہیں تو ہمیں حالات بنانے چاہیے کہ وہ میدان میں آئیں. بہت شکریہ. اسی پہ لگے ہوئے ہیں حضرت. یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. ہم پہلے قدم سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اور میڈیا آخری قدم پر ہم سے سوال کرتی ہے. تو یہ مسئلہ تھوڑا سا ہے آپ کو اور ہمارا.